نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واغفر لہ ما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم پہلے بھی دعا کے موضوع پر بات کر چکے ہیں۔ آج جو ہمارا عنوان ہے، جو گفتگو ہے، وہ دعا کا موضوع بھی ہے اور عشرہ رحمت بھی ہے۔ تو عشرہ رحمت کی بات بھی تھوڑی سی کریں گے اور دعا کی بات بھی کریں گے۔ اصل میں تو دعا ہی اصل معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کو 3 عشروں میں یعنی 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جو پہلے 10 دن ہیں، جو پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اس کے بعد جو ہے باقی عشروں کو ابھی کیا ہے، تقسیم کیا ہے۔ تو رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، رحمت طلب کرنا اور پھر اس میں دعا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اسی پر تھوڑی سی آج بات ہم کریں گے۔ کچھ ایسی دعاؤں کا ذکر بھی کریں گے جس میں رحمت طلب کی گئی ہے، رحمت مانگی گئی ہے، اور کچھ ویسے بھی اوورآل بھی دعاؤں کی بات کریں گے کہ وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی ہیں، امت کو بتائی ہیں، ان کا تذکرہ بھی کریں گے۔ عموماً لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا دعا پڑھیں، کیا کریں، اور بالخصوص ایسی راتیں جیسے شب بارات ہے یا شب قدر ہے یا شب معراج ہے یا اس طرح کی اور مختلف راتیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دعائیں ہمیشہ ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان مبارک میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم ٹیبل تبدیل ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، تو ہم زیادہ موقع ہمیں مل جاتا ہے، زیادہ وقت مل جاتا ہے، اور ہمارا رجحان بھی زیادہ ہوتا ہے، رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج تھوڑی سی بات کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 118 کی تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے اور دیگر کچھ دعاؤں کا تذکرہ بھی کریں گے۔ سورہ نور کی جو آیت نمبر 24 ہے، 118 رب اغفر وارحم۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 118 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے اللہ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے اور ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر ہماری مغفرت کر، ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کی ہے کہ یہ دعا ہم مانگیں۔ فرمایا وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اور کہو کہ اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے، خود ارشاد فرمایا ہے اور خود فرما دیا کہ انت خیر الراحمین، کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا، خود تعلیم دے دی کہ وہ رب اغفر وارحم، کہ اور مانگو، طلب کرو اور کہو کہ تو میری مغفرت پر کر، مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو جو چیز اللہ نے خود سکھا دی ہو، خود بتا دی ہو، خود جس کی تعلیم دی ہو اور خود بتا دی، اپنی صفت بھی بتا دی کہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اس سے بڑی میرا خیال ہے کہ چیز اور ہو نہیں سکتی۔ اور عشرہ رحمت میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ممکن ہو سکے سحر و افطار میں یا اس کے علاوہ رات کے اوقات میں یہ دعا جتنی بھی ہو سکے پڑھی جائے تو اس کا انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ایک ہمارے یہاں بہت زیادہ کچھ لوگوں نے ایک بات پھیلا دی کہ جی کوئی کسی کے لیے دعا نہیں مانگ سکتا، دعا خود اپنے لیے ہوتی ہے۔ حالانکہ درست نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 24 جس کی تلاوت کی ہے، وہ خاص طور پر اسی سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص بندوں کو ہدایت کرتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے عجز و نیاز کے ساتھ جھکے رہو۔ وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے عجز و نیاز کے ساتھ جھکے رہو اور کہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کہ اے میرے پروردگار تو ان پر رحم فرما، تو ان پر مہربانی فرما، تو ان پر رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ تو یہ اللہ نے خود تعلیم دی ہے کہ اپنے والدین کے حق میں یوں دعا مانگو، ان کے آگے جھکے رہو، ان کی خدمت کرو، تواضع کرو اور ان کے حق میں دعا کرو۔ اور یہ دعا ان کی زندگی میں بھی ہو سکتی ہے، ان کی وفات کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ کوئی وضاحت نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا کہ زندگی میں مانگ سکتے ہو، مرنے کے بعد نہیں مانگ سکتے، یا مرنے کے بعد مانگ سکتے ہو، زندگی میں نہیں مانگ سکتے، کسی بھی وقت ٹھیک ہے کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیے
اگر زندگی میں ان کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں تو مرنے کے بعد، ان کی وفات کے بعد، کہ جب خود وہ عمل کرنے پر قادر نہیں ہے تو زیادہ اس کی طلب بڑھ جاتی، زیادہ وہ اس کے مستحق ہو جاتے ہیں، اس کے آرزو مند ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، ان کے لیے مغفرت طلب کی جائے۔ تو یہاں آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سکھا دیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے آپ سامنے عجز و نیاز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جھکے رہو اپنے والدین کے سامنے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور ان کے لیے کہو، ان کے لیے دعا مانگو اور کہو کہ اے میرے پروردگار تو ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سوچئے کہ والدین بچے کے بچپن میں انسان پر کتنے شفیق ہوتے ہیں، کتنے مہربان ہوتے ہیں۔ اس وقت انہیں بچے سے کوئی شکایت نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی شکوہ نہیں ہوتا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ بڑے ہونے کے بعد یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اس زمانے کا ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ اس طرح مانگو کہ جس طرح انہوں نے، یعنی تمہارے والدین تمہارے بچپن میں تم پر رحم کیا تھا، تم پر مہربانی کی تھی۔ اور پھر انسان تو اتنا عاجز اور اتنا بے کس ہوتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو شروع کے 3 4 5 سال تو ایسے ہوتے ہیں کہ والدین کے بغیر وہ ہل بھی نہیں سکتا۔ دیگر جانوروں کا یہ معاملہ نہیں ہے، دیگر جانداروں کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ بکری کے بچے کو دیکھ لیں، بھینس کے بچے کو دیکھ لیں، اونٹ کے بچے کو دیکھ لیں، وہ پیدا ہوتے ہی خود اپنی خوراک تلاش کرتا ہے، خود چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، سارے معاملات خود کرتا ہے۔ انسان کا بچہ تو بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو یہاں تعلیم دی ہے کہ تم ان کے لیے اس طرح سے دعا مانگو اور یہ کہو۔ اس کے علاوہ بہت سارے پیغمبروں کی دعائیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا موجود ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ٹھیک ہے نا، کہ اپنی اولاد کے لیے مانگو ربنا اغفر لی، اور اے میرے پروردگار مجھ پر مہربانی کر، میری مغفرت کر، والی والدیہ، میرے والدین کی مغفرت کر، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کی مغفرت کر، یوم یقوم الحساب، اور حساب کے دن، قیامت کے دن۔ تو یہ پوری دعائیں موجود ہیں جب دوسروں کی دعائیں مانگی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ وہ دعائیں جو آپ نے ارشاد فرمائی ہیں جن کا تذکرہ کچھ قرآن میں ہے، کچھ احادیث میں ہے۔ لوگوں کو اس میں اعظم کی بڑی تلاش ہوتی ہے جی، اس میں اعظم کیا ہے؟ اس میں اعظم سے متعلق 14 مختلف اقوال ہیں، ہم 2-3 کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ کے بارے میں کہا کہ یہ بھی اس میں اعظم ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ضروری نہیں کہ بالجہر کریں، آپ آہستہ آہستہ خود اللہ کا ذکر خود کر سکتے ہیں، اس انداز سے کریں کہ آپ کی زبان بھی نہ ہلے اور آپ اللہ 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 آپ کے زبان سے نکلے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب زبان حرکت نہیں کرے گی، اللہ ادا ہوگا اور ہو آپ کے سینے سے نکلے۔ یہ اس کو بھی اس میں اعظم کہا۔ اس کے علاوہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کو بھی اس میں اعظم کہا۔ یا حی یا قیوم کی بھی اس میں اعظم کہا۔ اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو بھی اس میں اعظم کہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ اللہ کے وہ اسماء ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کو پڑھ کر دعا مانگیں تو دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، رزق کے مسائل ہوتے ہیں، نوکری کے مسائل ہوتے ہیں، قرض کے مسائل ہوتے ہیں، بیماری کے مسائل، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ اسماء ہیں یا یہ وہ دعائیں ہیں جن کو پڑھ کر اگر آپ دعا مانگیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایسی دعائیں آپ کو تعلیم فرمائی۔ ایک دعا آپ نے بہت سارے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدی وارزقنی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدی ورزقنی، کہ اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، مجھے معاف کر، میری ہدایت کر اور مجھے بہتر رزق عطا کر۔ اس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے، سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو سن لیجئے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدی ورزقنی، بہت جامع دعا ہے، بہترین مختصر دعا ہے، بہت جامع دعا ہے۔ پھر قرآن مجید کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہماری دنیا کو بھی اچھا کر، ہماری آخرت کو بھی اچھا کر، ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے۔ سب کچھ آ جاتا ہے، دنیا بھی مانگ لی، اور آپ سمجھیں اس کی تعلیم خود فرمائی ہے، احادیث میں بھی فرمائی ہے کہ اس میں دنیا آخرت جہنم کی آگ سے نجات سب کچھ آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے ایک دعا ارشاد فرمائی، بہت اس کی تلقین کی ہے، اور رات کو خاص طور اس کی پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کریم ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور مجھے معاف کر اے بخشنے والے، اے مہربانی کرنے والے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، بڑی جامع دعا ہے، بہترین دعا ہے۔ آپ سب نے اس کو بہت پسند کیا اور اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس کی خاص تعلیم فرمائی ہے کہ یہ دعا آپ پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ 2 دعائیں اور جن کا ذکر بہت کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دعائیں ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ اس کی فضیلت صرف اس کو مل سکتی جو یہ دعا پڑھے گا یا اس سے زیادہ پڑھنے والے کو، اس کے علاوہ کسی کو یہ فضیلت نہیں مل سکتی۔ 2 دعائیں ہیں،
ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، اور فرمایا کہ کم از کم دن میں رات میں 100 دفعہ اس کو پڑھیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو دعائیں مزید وہ ہیں کہ جن کی بہت تلقین کی ہے، بہت فرمایا، اور فرمایا کہ یہ دن اور رات میں اگر 100 دفعہ پڑھ لیں گے تو یہ سب سے زیادہ بھاری ہیں پڑھنے میں۔ خود فرمایا زبان پر بہت ہلکی ہیں لیکن فائدے میں بہت زیادہ بھاری ہیں، بہت زیادہ اس کا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ دعائیں جو ہمیشہ ہمیں پڑھنی چاہیے، رمضان میں زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اوقات دعا پر اگر ہم بات کریں تو اوقات دعا خاص طور پر افطاری کے وقت جب آپ افطار کرنے لگیں اس سے پہلے دعا مانگیں، یعنی 1 منٹ پہلے دعا مانگیں، جو مانگیں گے انشاءاللہ ملے گا۔ سحری کے وقت تہجد پڑھیے تو تہجد کے وقت دعا مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ جمعے کے دن جمعے کے دونوں خطبوں کے بیچ میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ گھر میں خواتین ہیں تو ظہر کی نماز کے ساتھ دعا مانگ سکتی ہیں اگر ان جمعہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، ان کے لیے جمعہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ کچھ اوقات ہیں جن میں جتنی دعائیں مانگیں، جو کچھ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ چند خاص دعاؤں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ان دعاؤں کو مانگیے، اور رحمت کا جو عشرہ ہے اس میں رحمت کو لوٹنے کی کوشش کیجیے، رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی بہتر بنائے، ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائے، دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، قبر بھی اچھی ہو، اور قیامت کا وقت بھی اچھا ہو، قیامت کے بعد کا جو وقت ہے وہ بھی اچھا ہو۔ اس کے لیے بہت اچھی دعا آپ نے بار بار فرمایا اور کہا کہ بڑی جامع دعا ہے، اور واقعی قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور آپ نے خود تعلیم بھی فرمائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو بھی ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہوا تو آپ نے جو دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بے شمار دعائیں ہیں، کوشش کریں کہ کسی اور دن بھی دعا کے موضوع پر بات کریں، مزید کچھ دعائیں آپ کو بتائیں۔ یہ دعائیں اگر آپ کو یاد ہوں، آپ یہ لیکچر بار بار سن سکتے ہیں، ان کے اندر جو دعائیں میں نے بار بار پڑھی ہیں، ایک ایک دعا کو 2 3 بار رپیٹ کیا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو۔ یاد کیجئے ان کو، سمجھیے ان کو، پڑھیے جتنا ہو سکتا ہے پڑھیے۔ مزید کچھ دعاؤں کا تذکرہ پھر کسی اور وقت میں بھی کریں گے، اس سے پہلے بھی ہم دعا پر تھوڑی بات کر چکے ہیں۔ یہ خاص مغفرت کا، رحمت کا، جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ ہے، تو اس میں جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیے، اور دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے کی دعا مانگیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔